بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم وصدقہ رسولہ النبی الکریم۔ قرآن مجید ہدایت ہے، روشنی ہے، امید ہے، اور ایک ایسا طرز زندگی ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ آج ہمارے اس درس قرآن کا موضوع اسلام کا تصور کامیابی اور کامیاب لوگوں کی صفات ہے۔ سورۃ المومنون جس کا 18ویں پارے کا آغاز اس سورت سے ہو رہا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب اہل ایمان سخت مشکلات، مصائب، پریشانیوں اور شدید ترین تشدد کا شکار تھے، اور عالم یہ تھا کہ کفار یہ طعنے دیتے تھے کہ یہ چند سرپھرے نوجوان ہیں اور یہ ایک نیا دین اور نیا پیغام لے کر آ گئے ہیں، بھلا ان کے پیغام کو کون سنے گا، اور یہ کیا تبدیلی لائیں گے اور کیا انقلاب برپا کر دیں گے، اور کیا کبھی کوئی سرداروں سے ٹکر لے کر کامیاب ہوا ہے، بھلا یہ کیسے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور مایوسی اس درجے تھی کہ خود اہل ایمان بھی یہ کہنے پر اور یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ متى نصر اللہ، اللہ کی فتح اور اس کی نصرت کب آئے گی۔ ان مایوس کن حالات میں قرآن مجید کی یہ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات نازل ہوتی ہیں، اور مایوسی کے بادل چھٹ جاتے ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک نئی روشنی، ایک نئی امید سے اہل ایمان ہمکنار ہوتے ہیں کہ اس آیات کی اس کی پہلی ہی آیت میں ایک بہت بڑی خبر دی جاتی ہے، اور وہ خبر اہل ایمان کے لیے خوشخبری کا درجہ رکھتی ہے کہ اس میں فرمایا جاتا ہے قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب یہی اہل ایمان ہے، اور یہ یقین اہل ایمان کے دلوں کو اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ گویا کہ قرآن کل بھی ایک امید تھا، اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والا ایک پیغام تھا، ایک ایسا طرز زندگی تھا جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور آج بھی قرآن اندھیروں سے روشنی میں لانے والا، نا امیدی سے امید کی راستے پر لگانے والا، اور کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ اور آج ہماری ضرورت ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، تو ہمیں اس قرآن سے سبق لینا ہوگا، اور آج کا ہمارا یہ درس اور یہ سبق اسی عنوان سے اور اسی موضوع سے ہے کہ اسلام میں تصور کامیابی
اور کامیاب لوگوں کی صفات۔ سورۃ المومنون کی اس پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب یہی اہل ایمان ہے، کہ کامیابی انہی کے لیے ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنے کے لیے کہ ایسے ماحول میں، ایک ایسی کیفیت میں کامیاب ان لوگوں کو کہا گیا جو معاشرے میں بالکل ناکام نظر آتے تھے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اسلام سے پہلے بڑے کامیاب تصور کیے جاتے تھے کہ آپ غلام تھے، آپ کے والد بھی غلام تھے اور غلام ابن غلام، اور اس معاشرے میں غلاموں کی کوئی عزت اور کوئی توقیر نہ تھی۔ لیکن سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صلاحیت سے، اپنے کردار سے، اپنی محنت سے اپنا ایک مقام اس معاشرے میں پیدا کیا تھا، اور عالم یہ تھا کہ ان کا اپنا آقا امیہ بن خلف یہ کہتا تھا کہ یہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، اور اگر کوئی مجھے ہزاروں درہم و دینار بھی دے تو میں بلال کا سودا نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ سے بلال اس معاشرے کے کامیاب ترین انسان تھے۔ لیکن یکایک جب انہوں نے محمد الرسول اللہ کی اس دعوت کو قبول کیا تو اس معاشرے کے ناکام ترین فرد قرار پائے، اور اب عالم یہ تھا کہ حضرت بلال کو جو عزت کا مقام حاصل تھا، اب عالم یہ تھا کہ وہی آقا گلے میں رسی ڈال کر معاشرے کے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیتا، اور یہ سارے مرحلے تھے، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ بلال ناکام ہو گئے، کہ انہوں نے اپنی اس کامیابی کو برقرار نہ رکھ سکے۔ لیکن ان سب حالات میں قرآن کہہ رہا تھا قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب یہی بلال ہیں۔ گویا کہ ایک پوری تاریخ الٹی جا رہی تھی۔ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ کامیاب طاقتور، قوت والے اور پیٹنے والے سمجھے گئے ہیں، لیکن آج یہ بتایا جا رہا تھا کہ کمزور، جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، جو پٹ رہا ہے، دراصل وہ کامیاب ہے۔ اور یہی اسلام کا تصور کامیابی ہے۔ جب تک ہم اس تصور کامیابی سے آشنا نہیں ہوں گے تو ہم ان آیات کے معنی اور مفہوم کو سمجھ نہیں سکتے۔ دراصل کامیابی نام ہے اس بات کا کہ ایک شخص اپنی آزاد مرضی سے، اپنی خواہش سے جس چیز کو حق سمجھتا ہے، جس کو درست سمجھتا ہے، اس کا اظہار کر دے اور وہ کام کر لے۔ یہ ہے دراصل کامیابی۔ اور باقی جن کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، مال و دولت، وہ تو اس کے ذرائع ہیں، کامیابی نہیں ہے۔ اور اسی تصور کامیابی میں اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آزاد مرضی سے اللہ نے جو صلاحیت دی تھی، اس کے نتیجے میں ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو آپ نے اس کا اظہار بھی کر دیا، اور بربلا اس کا اظہار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر معاملہ یہ ہوا کہ امیہ دوسری طرف امیہ بن خلف ہے، جس کے پاس قوت بھی ہے اور طاقت بھی ہے اور جمعیت بھی ہے اور مال بھی ہے اور اسباب بھی ہے اور شہرت بھی ہے، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے دین کے اوپر بلال چلیں اور میری مرضی کے مطابق عمل کریں، اور اس نے اپنی اس کامیابی کے لیے اپنا تمام تر صلاحیت اور وسائل اور زور لگا دیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ بلال سے اپنی مرضی کی بات نہیں کہلوا سکا، اس لیے وہ ناکام ہوا، اور بلال جن کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کمزور تھے اور بے زور تھے، لیکن وہ اپنی اس بات پر ڈٹ گئے اور سارے مصائب اور مشکلات کو جھیل گئے۔ اس لیے بلال کامیاب ٹھہرے اور امیہ بن خلف ناکام ٹھہرا۔ یہی اسلام کا تصور کامیابی ہے۔ اور اسی حوالے سے اگر آج ہم یہ بات دیکھیں
کہ آج کے اس ماحول میں بھی آج بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ اسلام ناکام ہے، اس کے ماننے والے بھی ناکام ہیں، لیکن اصل کامیاب تو وہی ہیں۔ اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ ایک طرف وہ عافیہ صدیقی ہے جو ایک کمزور عورت جس کے پاس کوئی قوت نہیں، لیکن اس کے پاس صلاحیت ہے، علم ہے، اور اس نے علم کا ایک لوہا منوایا ہے، اور دوسری طرف امریکہ ہے جو یہ چاہتا تھا کہ اس عورت سے اپنی مرضی کی بات کروائے، اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کرے، لیکن اس نے صاف انکار، عافیہ صدیقی نے صاف انکار کر دیا کہ میں تمہارے مقاصد کو پورا نہیں کر سکتی، میری صلاحیتیں، میری محنتیں اور میرا علم میری قوم اور میرے دین اور میرے ملت کے لیے ہوگا۔ اور اس کے لیے امریکہ نے یہ چاہا کہ اپنی پوری قوت استعمال کر کے اس سے اپنی مرضی کی بات کہلوا لے، لیکن وہ سب کچھ کر کے بھی اس کمزور عورت سے اپنی مرضی کی بات نہیں کہلوا سکا، تو وہ ناکام رہا۔ اور وہ کمزور عورت جو سارے مصائب کے پہاڑ جھیل کر بھی استقامت کا پہاڑ بنی رہی اور اپنے موقف پہ ڈٹی رہی اور ڈٹی ہے، وہ دراصل کامیاب ہے۔ یہ ہے اسلام کا تصور کامیابی، کہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا کیا ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ کون اپنے موقف پر، کون اپنے اصولوں پر ڈٹا رہا۔ جو اصولوں پہ ڈٹ گیا وہ دراصل کامیاب ہے، اور جو اصولوں سے پیچھے ہٹ گیا، مصائب اور مشکلات نے اسے استقامت سے کھڑا نہیں رہنے دیا، وہ دراصل ناکام ہے۔ یہ ہے اسلام کا تصور کامیابی، اور اسی تصور کامیابی کے حوالے سے جب ہم سمجھیں گے تو قرآن کی یہ آیت بالکل ویلڈ اور بالکل درست نظر آئے گی کہ قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب اہل ایمان ہی ہیں، کہ جہاں بھی اہل ایمان ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوں گے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن